پاکستانی فضائیہ موٹروے پر مشقیں کیوں کرتی ہے، جانیے اس ویڈیو میں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ پیر کی صبح پاکستان کی مرکزی شاہراہ موٹروے لگ بھگ 6 گھنٹوں کے لیے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ فضائیہ کے جنگی طیاروں نے موٹروے کے کچھ حصوں کو ایمرجنسی لینڈنگ اور ٹیک آف کے لیے استعمال کرنے کی مشق کی تھی۔ پاکستان میں ایسا ہر سال کیا جاتا ہے اور یہ کرنے کا بنیادی مقصد فضائیہ کے پاس موجود باقاعدہ رن ویز کے علاوہ مناسب ہموار قطعات زمین پر کسی بھی ہنگامی صورتحال کے نتیجے میں طیاروں کو اتارنے، فضا میں واپس بلند کرنے، دوبارہ مسئلے اور ایندھن بھرنے کی صلاحیت کو جانچنا ہے۔ پی ایف کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے آج موٹروے اور ہائی وے پر مختلف مقامات پر لینڈنگ اور ٹیک آف کا کامیاب مظاہرہ کیا۔ لینڈنگ کے بعد طیاروں کو موٹروے پر ہی ایندھن فراہم اور ہتھیاروں سے لیس کیا گیا۔ اس مشق کا مقصد پاک فضائیہ کے ہائی ٹیمپو فضائی آپریشنز کے تسلسل کو برقرار رکھنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کرنا تھا۔ لڑاکا طیاروں کی لینڈنگ اور پرواز کے لیے درکار جگہیں۔ لڑاکا طیاروں کو لینڈنگ اور ٹیک آف کے لیے کس طرح کی جگہ درکار ہوتی ہیں، اس کے متعلق سابقہ ایئر مارشل مسعود اختر کا کہنا تھا، ہر قسم کے طیارے بشمول جنگی جہازوں میں لوڈ کلاسیفیکیشن نمبرز ہوتے ہیں اور باقاعدہ رن ویز کے علاوہ جنگی طیاروں کی لینڈنگ اور ٹیک آف کے لیے کسی سطح کے انتخاب سے قبل ان نمبرز کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ ایک مکمل طور پر لوڈ مسئلے جنگی جہاز کا وزن 30 سے 50 ہزار پاؤنڈ تک ہو سکتا ہے، جبکہ ایئر بس کا وزن کم و بیش 1 لاکھ پاؤنڈ تک ہوتا ہے۔ طیارے کے لوڈ کلاسیفیکیشن نمبر کے حساب سے لینڈنگ اور ٹیک آف کی سطح کو اتنا ہی مضبوط، لمبا اور چوڑا ہونا چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ عموماً طور پر طیارے کو لینڈنگ اور ٹیک آف کے لیے 9 سے 10 ہزار فٹ یا کم و بیش 3 کلومیٹر لمبی جبکہ 150 فٹ چوڑی سطح درکار ہوتی ہے۔ موٹروے پر مشقیں کیوں؟ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ موجودہ رن ویز کے علاوہ پاکستان کی فضائیہ کے پاس موٹروے ہی ایسی جگہ ہے جہاں یہ کام ہو سکتا ہے، اور پاکستانی فضائیہ تقریباً گزشتہ 10 برسوں سے موٹرویز کو اس قسم کی مشقوں کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ موٹروے کی تعمیر سے پہلے فضائیہ اس نوعیت کی مشقیں کدھر کرتی تھی تو ان کا جواب تھا کہ اس مقصد کے لیے باقاعدہ رن ویز اور ایئر فیلڈز استعمال کی جاتی تھی، ہائی ویز یا موٹر ویز نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر سال یہ مشق کی جاتی ہے اور اس کا بنیادی مقصد ہمارے ہوا بازوں اور عملے کے اراکین کی ہنگامی صورتحال کے بارے میں تیاری ہے، تاکہ ان کو معلوم ہو کہ ضرورت کے وقت ہنگامی لینڈنگ اور ٹیک آف کس طرح ممکن ہوگا، اور دشمن کے لیے بھی، تاکہ ان کو معلوم ہو کہ ہمارا انحصار صرف باقاعدہ رن ویز پر نہیں ہے۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ فضائیہ موٹروے پر کس کس جگہ طیارے اتارنے اور فضا میں بلند کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اس کا علم صرف فضائیہ کو ہی ہوتا ہے اور اس طرح کی تفصیلات کو عام نہیں کیا جاتا۔ دیگر ممالک میں صورتحال نہ صرف پاکستان بلکہ ہمسایہ ملک انڈیا اور دنیا کے دیگر ملک میں بھی ایئر فورسز اس نوعیت کی مشقیں کرتی رہتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا، انڈیا میں یہ کام کم اور کافی دیر میں شروع ہوا، تاہم پاکستان میں یہ باقاعدگی سے اور کافی عرصے سے ہو رہا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق انڈیا نے پہلی مرتبہ جنگی طیارہ دلی کو آگرہ سے ملانے والی جمنا ایکسپریس وے پر اتارنے کی مشق مئی 2015 میں کی تھی۔ ایک معراج 2000 جنگی جہاز نے کامیابی سے اس سڑک پر لینڈنگ اور ٹیک آف کیا تھا۔ سابقہ ایئر مارشل مسعود اختر نے بتایا کہ انہوں نے سروس کے دوران پہلی مرتبہ سویڈن کے فضائیہ کو موٹرویز پر اس طرح کی مشقیں کرتے دیکھا، جہاں ساب ویگن طیاروں کو استعمال کیا گیا تھا، جبکہ وہاں اب بھی اس طرح کی مشقیں ساب گریپن طیاروں کو استعمال کرتے ہوئے ہوتی ہیں۔ ایک ریٹائرڈ ایئر کموڈر کا کہنا تھا کہ ان مشقوں کا مقصد یہ ہے کہ اگر جنگی حالات ہیں اور فضائیہ کی باقاعدہ ایئر فیلڈز مصروف ہیں یا حملے کی زد میں ہیں، اور ایسے میں اگر ایک طیارے کے پاس مطلوبہ مقدار میں ایندھن نہیں ہے یا کوئی اور ہنگامی صورتحال ہے، تو اس کو لینڈ کروانے کے لیے مناسب جگہ کی موجودگی ضروری ہے۔ یہ مشقیں صرف ایمرجنسی لینڈنگ اور ٹیک آف کی تیاری کے لیے ہوتی ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ ہنگامی لینڈنگ کے لیے صرف سطح کی لمبائی اور چوڑائی دیکھی جاتی ہے، جبکہ مضبوطی اتنی اہم نہیں ہوتی۔ موٹروے پولیس کی جانب سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کی جانے والی عوامی آگاہی کی پوسٹ کے مطابق موٹروے M2 اسلام آباد تا لاہور ہرن مینار سے کالا شاہ کاکو کے درمیان دونوں اطراف کی ٹریفک کے لیے بند رہی، جبکہ موٹروے M1 اسلام آباد سے پشاور
20 دورانیے کے لیے برہان سے صوابی کے درمیان بند رہی۔ موٹر وے ترجمان کے مطابق فضائیہ کی کامیاب مشقوں کے بعد اب موٹر وے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے کھلی ہے۔